بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فرمان ٹی وی۔ میں ہوں محمد وسیم حیدر۔ پروگرام سب کی آواز میں ایک دفعہ پھر خدمت حاضر ہیں، اور آج پروگرام سب کی آواز میں ایک ایسی آواز ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت موجود ہے ہمارے پاس جو کہ ضعیف العمر ہیں، جن کا نام ہے رائے حاجی محمد شریف صاحب۔ رائے محمد حاجی شریف صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں، باقی مزید ان سے بھی سوالات کریں گے اور کچھ پوچھیں گے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں۔ رائے حاجی شریف صاحب نے آرمی میں 1971 کی جنگ میں شمولیت کی ہوئی ہے، اور بطور جنگی قیدی بھی یہ رہ چکے ہیں، اور ابھی ان کی زندگی کے کچھ واقعات اور کچھ زندگی کے مراحل کیسے ہیں، اور اب زندگی کیسے چل رہی ہے، اور ان کی ہسٹری میں کیا چیز شامل ہے، ابھی ان سے بات کریں گے۔ میں مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ جی السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں فرمان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری زندگی کے بارے میں، اور بلکہ میری زندگی کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ سامنے رکھوں۔ شکریہ۔ جی بالکل۔ تو ابھی رائے صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں فی الحال ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کی جو مطلب شروعات ہے وہ اس میں کیا چیز شامل ہے اور کیا چیز ابھی چل رہی ہے؟ میرا ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے جو دریائے راوی کے دائیں بائیں کناروں پر جن کا ہے، جن کی وجہ سے ہی راوی کو دریائے راوی کہتے ہیں۔ میرا پیدائش 2 اپریل 1948 ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم میں نے گاؤں میں ہی حاصل کی۔ مڈل کے لیے پھر مجھے جوگجتے جانا پڑا، وہاں سے مڈل کے بعد ہائی اسکول کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول جڑوالا جانا پڑا، وہاں سے میٹرک پاس کی، اور میٹرک کے بعد میں 1 سال جو ہے وہ گھر میں تعلیم، جو پرائیویٹ تعلیم اس کے لیے میں تیاری کرتا رہا۔ اس کے بعد میں جیسے میری 17 سال عمر ہوئی، میں فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بھرتی ہونے سے پہلے مجھے بینک میں ملازمت ملتی تھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں جو ہے وہ میں بینک کی نوکری نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے اس وقت کی علم کے مطابق بھی وہ ناجائز تھی، اور آج بھی ناجائز ہے۔ جی، تو رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بینک کی نوکری کی آفر ملی، لیکن میں نے وہ نوکری ریجیکٹ کر دی کہ میں ملٹری کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کی خدمت بطور آرمی مین کرنا چاہتا ہوں۔ تو رائے صاحب، آپ ہمیں جنگ 1971 کی جو جنگ ہے جو آپ نے لڑی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ جنگ میں جانے سے پہلے جب میں بھرتی ہو گیا تو سب سے پہلے مجھے کوہاٹ میں وہاں سے ٹریننگ میں حاصل کی۔ وہاں سے پاس ہونے کے بعد سیالکوٹ آ گیا، سیالکوٹ سے کھاریاں، پھر کھاریاں سے ہی 70 کے انتخابات کرائے، اور اس کے بعد ان کے نتائج آنے کے بعد جب مشرقی پاکستان میں بغاوت کے آثار شروع ہوئے، پھر ہمارا بریگیڈ جو ہے وہ یہاں سے موو کر کے ڈھاکہ، اور پھر ڈھاکہ سے سلٹ چلا گیا۔ سلٹ کا جو بارڈر ہے وہ کم از 300 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ ان کی بھی اگر ہم ہسٹری بیان کریں اس کی، تو وہ جو ہے وہ انگریز جو لارڈ تھا انہوں نے اس کو ہندوستان کے ساتھ شامل کیا تھا، لیکن وہاں کی عوام نے جو ہے وہ ان کو ہندوستان کے انتظامیہ کو اندر گھسنے نہ دیا، اور اس کے بعد ریفرینڈم ہوا اور انہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی کیا۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پورا ملک جو ہے وہ بالکل سائیں کر رہا ہے، وہاں پہ بالکل آبادی جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اپنے ختم کیا، وہ بالکل اپنے گھروں میں بند ہے۔ ہمیں تھوڑا سا موقع ملا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 8-9 مہینے کے اندر، 7-8 مہینے کے اندر جو ہے پورا جو بغاوت اس کو کچل دیا۔ اس کے بعد ہندوستان نے جب دیکھا کہ میری جو پالیسی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے، تو اس نے 22 نومبر 1971 کو جیسور سیکٹر پر حملہ کر دیا، اور پھر 8-9 دن جو ہے وہ بغیر اعلان جنگ کے وہاں جنگ ہوتی رہی۔ ہمارا وہاں پہ ڈیفنس کا نظام بہت کمزور اس لیے تھا کہ گزشتہ جو حکمران تھے انہوں نے وہاں کے دفاع کے لیے کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ جس کے چاروں طرف دشمن ملک ہو اور وہاں کچھ نہ کیا جائے تو یہ اس میں کیا ہے، حکمران اس کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ جب اس کے حفاظت کے لیے صرف 1 ڈویژن فوج وہاں پہ تھی، جبکہ جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ پورے مغربی پاکستان اس وقت تھا۔ مغربی پاکستان میں لاہور میں 2 ڈویژن فوج کور، اس کے بعد سیالکوٹ 2 ڈویژن فوج، اس کے بعد کھاریاں 2 ڈویژن فوج، اور جیلم 2 ڈویژن فوج، جبکہ پورے مشرقی پاکستان صرف 1 ڈویژن فوج، اور پھر ایک ہی چھاونی ہے۔
اور صرف ہوائی اڈہ کیا ہے، کرمی ٹولہ ایک ہوائی اڈہ ہے، وہاں پہ صرف 12 جو اسکواڈرن جہازوں کا وہ ہے۔ جی تو رائے صاحب، ہم آپ کے بارے میں اب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو جنگی قید ہوئی 1971 میں، جب آپ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کو قید کر لیا گیا، تو جب آپ قید ہو گئے تھے تو آپ کے ساتھ کیسی مشکلات، کیسے واقعات پیش آئے، اور کس قسم کا بیہیویئر، کس قسم کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا گیا بطور قیدی ہندوستان کی جانب سے؟ ہم سلہٹ سے 31 دسمبر کو ہم وہاں سے نکلے، گوہاٹی آئے، گوہاٹی سے ہمیں 2-3 دن کے بعد الہ آباد، وہاں سے فیض آباد ہے، وہاں کیمپ تیار تھا، وہاں پہ ہمیں رکھا گیا۔ وہاں پہ ہمیں دماغی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا، اسپیکر لگے ہوئے تھے، ان کے اندر پاکستان کی جو صورتحال اس کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ یہ نہ یہاں بھی رہیں۔ پھر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم پر مقدمے کیے جائیں گے، تم یہاں ہی رہو گے، کہیں جا نہیں سکتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ باہر وہ جو 2 سال اور کچھ میں 2 سال میں سے 2 دن کم جو ہے وہ مجھے وہاں رہنا پڑا، اس کے بعد میں ملک میں آ گیا، اور یہاں آ کر پھر میں اپنی ملازمت چھٹی کے بعد پھر ملازمت میں شامل ہو گیا۔ تو قیدی سے واپسی پر جب آپ بطور قید وہاں سے آپ واپس آ گئے تو پھر آپ نے مطلب کہ ریٹائرمنٹ لی، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ نے کہاں ملازمت کی؟ نہیں، فوراً جو ہے نا وہ ہم ریٹائر نہیں ہوئے، 1991 میں 1973 میں واپس آئے، اس میں مختلف مقامات پر سروس کرنے کا موقع ملا۔ GHQ میں زیادہ عرصہ میں نے گزارا، وہاں پہ پھر تقریباً 3-3.5 سال 4 سال جو ہے وہ چیف آف آرمی، وائس چیف آف آرمی جنرل KM عارف کے ساتھ۔ جی تو رائے صاحب، مطلب اب آپ نے حج بھی کر لیا ہے اور وہاں سے مطلب آپ کو GHQ میں کافی موقع ملا اپنا قیدی سے واپسی کے بعد ملازمت کا۔ جب آپ نے ریٹائرمنٹ کر لی تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کون سا شعبہ اختیار کیا، یا مطلب آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کی جو رقم تھی اس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا تسلسل کیسے جاری رکھا؟ ریٹائرمنٹ سے تھوڑا پہلے بتانا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ جب جنرل KM عارف ریٹائر ہوا تو پھر وہاں سے میرا پوسٹنگ ہوگی پشاور، وہاں سے فیصل آباد NCC کی جو ٹیم تھی اس کے اندر آ گیا، پھر وہاں سے ہمیں 2 سال جو ہیں وہ NCC اور وومن گارڈ جو ہے ان کی تربیت میں فیصل آباد کے کالجوں میں، جڈا والا کے گرلز اور بوائے کالج میں، اور شاہ کوٹ کے کالجوں میں ہم لوگوں بچوں کو جو ہے وہ FA سطح کے جو ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے تھے، NCC اور ویمن گارڈ جو بچی ہیں ان کو ویمن گارڈ کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہاں سے میں جڈا والا سے میں پھر 1991 میں جو ہے وہ ریٹائر ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں بلکہ ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے ہی فوج کے اندر رہتے ہوئے میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ کہ یہ جو بھی ملازم ہوتا ہے اسے یہ حلف لیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی سے ہے، کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ تو جب میں نے جماعت فوج کے اندر رہتے ہوئے میں نے رکن بن گیا تو مجھ پر سوال ہوا کہ بھئی تم نے حلف نہیں اٹھایا؟ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اٹھایا؟ میں کہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو بھئی جماعت اسلامی، باقی وہ جماعت اسلامی دینی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک کو کہتے ہیں کہ میرا یہ ہوم لینڈ ہے، میں کہتا ہوں ہوم لینڈ تو ہے ہی، ہم اس کو جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو مسجد کی حصے میں رکھتی ہے، مسجد کی حیثیت سے رکھتی ہے، اس لیے ہم تو مسجد کے سمجھ کر، باقی رہ گیا کہ جو اسلام ہے اس کے اندر یہ ٹکڑے نہیں ہیں کہ یہ سیاست ہے، یہ معیشت۔ اسلام کے لیے جیسے نماز دین ہے ویسے ہی سیاست دین ہے، ویسے معیشت دین ہے، ویسی معاشرتی دین ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو ہمارے اندر ہم تو مسجد کی حفاظت کرتے ہیں، آپ تو صرف ملک کی وقت، میں ملک کو مسجد سمجھتا ہوں، اس کے لیے حفاظت کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو رائے صاحب کا بالکل اسی طرح ہی کہنا ہے۔ کھوٹے سکے، اگر یہاں پر کھوٹے سکوں کی بات کی جائے تو ناظرین، جو پاکستان کے واقعات چل رہے ہیں، نہ تو کوئی چھوٹی بچی، نہ کوئی کم عمر جو بچیاں ہیں، نہ تو وہ اس پاکستان میں محفوظ ہیں، اور نہ ہی ناموس رسالت کو ابھی کسی حد تک محفوظ دیکھا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کھوٹے سکوں کی، میرا کہنا یہی ہے کہ ابھی بھی یہ کھوٹے سکے ایوانوں میں موجود ہیں۔